نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے بنی اسرائیل کی اس سرکشی کے بارے میں پڑھا تھا جس میں ان کی ایک بستی میں ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے اور مقتول کا پتہ نہیں لگ رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ ان بستی والوں سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے۔ اب گائے کی محبت کیونکہ ان کے دل میں بہت اچھی طرح سے رائج ہو چکی تھی اور وہ گائے کو باعث پرستش سمجھتے تھے، تو لہٰذا انہیں یہ حکم بہت گراں گزرا۔ ویسے تو انہیں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہی گراں گزرتا تھا، لیکن یہ حکم بھی انہیں بہت زیادہ ہی گراں گزرا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حیلے بہانے بنانے شروع کر دیے، طرح طرح کے سوال جواب کرنے شروع کر دیے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی نسل کیا ہو، وہ کیسی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے، کس رنگ کی ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جب انہیں اتنے ہیلے بہانوں کے بعد انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس معجزے کو دیکھ کے کہ جب گائے کی ہڈی اس میت پہ پڑتی ہے اور وہ مردہ جاگ اٹھتا ہے اور اپنے مقتول کا نام بتا دیتا ہے، اس معجزے سے اور سابقہ سارے معجزات کے ذریعے ان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف رائج ہونا چاہیے تھا۔ در حقیقت ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کا دل مزید سخت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات میں اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ سخت ترین دل ایسا سخت پتھروں جیسا، بلکہ پتھر بھی کچھ پتھر اس طرح کے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، لیکن یہ لوگ اتنے ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہوئے۔ تو آج کی آیات جو ہیں ہماری آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 80 تک ہیں، جس میں اب خطاب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرما رہے ہیں کہ کیا تم ان لوگوں سے توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یہ تو وہ سرکش قوم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہی تحریف کر دیتی تھی، اور ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ جہاں جہاں تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ان کے آخری الزماں ہونے کے بارے میں لکھا ہوا تھا، یہ ان کو تحریف کر دیتے تھے تاکہ ایمان لانے کی کوئی صورت ہی باقی نہ رہے۔ تو لہٰذا آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 76 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کی وہ رازوں کی باتیں جانتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں ان باتوں کو تمہارے خلاف بطور حجت پیش کر دیں؟ تمہیں کچھ بھی عقل نہیں رہی۔ اب اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے لیے تورات وغیرہ میں خاصا مواد موجود تھا، جسے یہ لوگ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے لوگوں میں مشہور کر چکے تھے، اور ان میں کچھ لوگ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد بھی بیان کر دیتے تھے، اور ان سے کہہ دیتے تھے کہ ہم بھی اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، مگر وہ جب اپنے چیلوں کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کی تورات کی ایسے باتیں کیوں بتاتے ہو جو تمہارے اپنے خلاف کی جاتی ہیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مسلمان تم پر حجت قائم کر دیں؟
کہ یہ لوگ پورا علم ہونے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے تھے۔ مسلمانوں سے بات کرنے سے پہلے کچھ سوچ تو لیا کرو۔ یعنی وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، ایک دوسرے کو اکیلے میں کہہ دیتے ہیں کہ تم لوگ پوری بات کیوں بتا رہے ہو نئے مسلمانوں کو، تم لوگ انہیں موقع دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تم یہ کہو گے کہ ساری باتوں کا علم ہونے کے باوجود بھی ہم ایمان نہیں لائے۔ اتنا ان کے دل میں حسد تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کیوں نہیں ہیں، بنی اسماعیل سے کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے نبی آخر الزمان آخر کیوں ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کے دل میں حسد تھا۔ آیت نمبر 76، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما تسرون وما یعلنون۔ کیا وہ یہود یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں اور جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان یہود علماء کا یہ خیال تھا کہ بس مسلمانوں کے بتانے سے ہی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس حقیقت کا پتہ چلے گا، ورنہ نہیں۔ کتنے احمق ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کی معرفت اتنی ہی کمزور ہے۔ انہیں یہ بھی یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کھلی اور چھپی سب باتوں کو جانتا ہے، اور ان باتوں کو بھی جو یہ اپنے ساتھی یہودیوں سے کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 78، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان یہود میں سے ایک گروہ ان پڑھ لوگوں کا ہے جو کتاب تورات کا علم نہیں رکھتے، ان کے پاس جھوٹی آرزوؤں کے سوا کچھ نہیں، اور جو بات بھی کرتے ہیں گمان سے کام لیتے ہیں۔ یہ ان کے عوام کا حال تھا جو تورات کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، نہ انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ کون سے اصول و احکام ہیں جن پر نجات اخروی کا مدار ہے۔ وہ بس اپنی جھوٹی توقعات میں مگن تھے، جو کہ یہ تھیں کہ ہم لوگ چونکہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لہٰذا ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ دوزخ میں جانے کے لیے دوسری مخلوق تھوڑی ہے۔ اسی خام خیالی کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں دور کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، ہمیں اگر عذاب ہوا بھی تو بھی بس چند دنوں کے لیے ہوگا، اور جتنے دن بچڑے کی پوجا کی گئی تھی بس اتنے ہی دن ہوگا۔ یہ ان کی خام خیالیاں ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب، فتویٰ وغیرہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی کے مطابق لکھتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں یہی اللہ کے ہاں نازل شدہ حکم ہے تاکہ اس سے تھوڑے سے دام لے سکیں۔ ان کے ہاتھ کی تحریر بھی انہی کی بربادی کا باعث بنے گی، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ اب یہود کے علماء کا حال دیکھیے، انہوں نے تورات کی شروع اور علماء کے فتاویٰ کو بھی تورات میں ہی غلط ملت کر ڈالا، پھر عام لوگوں سے اسے یوں بیان کرتے تھے گویا یہ سب کچھ ہی منزل من اللہ ہے، نعوذ باللہ، اور اس سے غرض محض دینوی مال و دولت کا حصول ہوتا تھا۔ اور ان کے مفسروں کی تعویلات، مفکروں کے فلسفانہ خیالات اور فقہا کے قانونی اجتہاد اور اپنے قومی تاریخی واقعات، یہ سب چیزیں بائبل میں شامل کر دی تھیں، اور اس سب کچھ پر ایمان لانا فرض قرار دے دیا گیا تھا۔ ایسے مجموعوں میں سے انہیں کسی بھی قسم کا فتویٰ دینے یا لکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی،
اور جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے اپنے فتووں کے منہ مانگے دام وصول کر لیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو تحریف کر کے اپنے طرف سے جو ہیں وہ فتوے لکھ دیتے تھے اور انہیں کہتے تھے لوگوں کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ آیت نمبر 80، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ گنتی کے چند ایام کے سوا انہیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہ کرے گا، یا تم اللہ پر ایسی باتیں جڑ دیتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، لہٰذا ما سوائے چند دن کے انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ ان کے اس باطل عقیدے کا جواب اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے دیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اس عقیدے کی اصل کیا ہے، کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد کر رکھا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو دکھاؤ تو صحیح، یا بس تم اللہ پر ایسی ہی جھوٹی باتیں جڑ دیتے ہو۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اے یہود، اگر تم فی الواقعہ اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور ما سوائے چند دن کے تمہیں دوزخ کی آگ نہیں چھو سکے گی، تو پھر تم مرنے کی آرزو کیوں نہیں کرتے، یا بالالفاظ دنیا کے جھنجھوڑوں سے نکل کر جنت میں جانے کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ اور چونکہ یہود مرنے کے لیے قطعاً راضی نہیں تھے، بلکہ طویل مدت تک دنیا میں ہی رہنا چاہتے تھے، جس سے معلوم ہوا یہود اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اور تیسرا جواب انہیں یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جزا و سزا سب کے لیے یکساں ہے، یہاں نسبی رشتے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ جس شخص کو اس کی بدعمالیوں نے گھیر لیا وہ یقیناً دوزخ میں ہی جائے گا، پھر ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اس قانون میں اے یہود تمہارے لیے کوئی تخصیص نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خام خیالی اور خوش فہمی دور کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم سب جہنم کی آگ میں جاؤ گے، ایسا کوئی عہد نہیں کر رکھا تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اب ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے، ہمیں بھی یہ خوش فہمیاں لاحق ہوتی ہیں، بے شک اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، لیکن اپنے اعمال پہ بھی ذرا کام کرنا چاہیے، اپنے اعمال پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں جا رہے ہیں؟ ہمیں اپنا تزکیہ نفس خود کرنا ہے، پھر اپنے اعمال کو زیرو سمجھتے ہوئے، کچھ نہ سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی امید لگانی چاہیے، صرف اپنے اعمال کو ہی سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ راستہ جو ہے یہ میانہ روی کا راستہ ہے، یہ درمیانی راہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کے اعمال کچھ نہیں ہیں، آپ دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے، لیکن آپ نے امید لگائی بھی اللہ کی رحمت سے، ایسا نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کوشش جاری رکھنی ہے، اس کوشش کو کچھ نہیں سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم، اپنی رحمت جاری رکھے۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں میں اسے رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔